بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ ملک پاکستان کی ایک عظیم ہستی جنہوں نے ثنا خوانی کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا، انتہائی خلوص اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے، محترم جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو اپنے عفو اور درگزر والی خصوصیت سے ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ کی منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا اور وہ نعت خوانی کا احسن انداز سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کل سٹیجز پہ جو حال ہو چکا، جس طرح نعت خوانی کو ایک پیشہ بنایا گیا، پیشہ ور فنکاروں کے ہاتھ یہ ایک منصب آ گیا اور وہ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی سٹیجوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جن کا مسلک حق اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ جناب خالد حسنین خالد صاحب اس کبھی فعل سے بری الذمہ تھے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے اور وہ مسلمان ہو اور صحیح العقیدہ ہو تو اس کے اچھے اعمال کو یاد کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں وہ فرشتے جو سیر و سیاحت کرتے ہیں، وہ جب حاضر ہوتے ہیں زمین سے سیر و سیاحت کر کے، تو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک مجلس میں تھے کہ جہاں پہ ایک فوت شدہ بندے کے لواحقین، عزیز و قارب، دوست احباب، رشتہ دار، مسلمان اس کی نیکیاں بیان کر رہے تھے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ کیا اس میں برائیاں نہیں تھیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں برائیاں بھی تھیں، عیب بھی تھے، کجیاں بھی تھیں، گناہگار بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کے باوجود اس کی نیکیاں کیوں بیان کرتے تھے، اس کی برائیاں کیوں بیان نہیں کرتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرے بندے جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے تھے، اس کی لغزشوں پہ پردہ ڈالتے تھے، ستر پوشی کرتے تھے اور اس کی نیکیوں کو بیان کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ ستار تو میں ہوں، یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا تو میں ہوں، تو کیا یہ کام میرے بندے کر رہے تھے؟
تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ تو ستار ہے، تو عیب پوش ہے، تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن تو نے اپنے بندوں کو بھی یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے تھے اور اس کی نیکیوں کو بیان کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا کی رحمت جوش میں آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلوق نے مخلوق ہو کر اپنے فوت شدہ بھائی کی پردہ پوشی کی، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم دنیا پہ چلتے پھرتے گواہ ہو، جس کے بارے میں تم اچھا کہو گے اللہ رب العزت تمہاری اس گواہی کو تسلیم کر کے اس پہ جنت واجب کر دے گا، اور جس کو تم برا کہو گے رب تعالیٰ جل وعلا اس کے لیے برائی لکھ دے گا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام تک مخصوص ہے، یہ بات، یہ تخصیص صرف صحابہ کرام کے لیے ہے کہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اچھا کہہ دیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات ہو تو پھر بھی ان لوگوں کے منہ پہ جوتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو آج بھی جنتی نہیں سمجھتے، جو آج بھی صحابہ کرام کے بارے میں ابھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا اور کتنے گناہ بھگت کے جائے گا اور جہنم کے پھیرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لگا کے جائے گا۔ ارے صحابہ کرام کی عظمت تو وہ ہے، وہ خود تو جنتی ہیں ہی، وہ جس کے بارے میں گواہی دے دے رب تعالیٰ اس کو بھی جنتی کر دے گا۔ یعنی صرف تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں یا نہیں، ارے وہ جس کو جنتی کہہ دیں گے رب تعالیٰ جنتی کر دے گا، جس کو وہ جہنمی کہہ دیں گے رب تعالیٰ جہنمی کر دے گا۔ تو مشہور حدیث ہے کہ ایک جنازہ گزرا تھا، صحابہ کرام نے تعریف کی، حضور نے فرمایا لواجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک جنازہ گزرا، اس کی برائیاں بیان کی، حضور نے فرمایا لواجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو پہلا جنازہ گزرا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، جو اب گزرا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، ذرا بتائیے تو صحیح کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی رب تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، اور جس کی تم نے عیب بیان کیے رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اپنے رب تعالیٰ جل وعلا سے یہ انعام لے کے دیا ہے کہ اگر یہ گناہوں میں رچے بسے رہیں شامت اعمال کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس آس پہ کہ رب تعالیٰ بخش دے گا۔ مرزا محمد علی انجینئر یہ کہتا ہے نا کہ جی وہ یہ جو سنی ہے نا جی، یہ کہتے ہیں جی جو مرضی کرتے جاؤ رب تعالیٰ آخر بخش دے گا، یہ اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہمارے کسی عالم نے آج تک یہ بات نہیں کی، نہ کسی کتابوں میں کسی نے لکھی کہ اس دھڑلے پہ گناہ کرتے جاؤ کہ رب تعالیٰ معاف کر دے گا، بالکل نہیں کہا کسی نے بھی۔ اور نہ علماء کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی اطاعت رسول میں گزارو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب سمجھو، اہل بیت اطہار کی اپنے دل میں محبت اور عزت رکھو۔ اس کے بعد جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگے، اگر تمہارے گناہ ہوئے بھی تو رب تعالیٰ جل وعلا اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا، اور قیامت میں رب تعالیٰ جل وعلا نہیں بخشنا ہے۔ یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یا پہلے انبیاء کی جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امت کے نیکوکاروں کو، گناہ گاروں کو اللہ رب العزت نہیں بخشنا ہے، کیونکہ مجرم رب تعالیٰ کے ہم رب تعالیٰ جل وعلا کے مجرم ہیں، اور رب تعالیٰ جل وعلا نے ہی اپنے فضل عمیم سے ہمیں بخشنا ہے، رب تعالیٰ نہیں بخشنا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مغفرت نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ ہاں یہ اس نے اپنے بندوں پہ کرم کیا ہے کہ اس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، یہ کرم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
کہ شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرما دیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت فرمائیں گے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اپنے امتیوں کی کریں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام ہے اس وقت تک کسی کا بھی جنت میں جانا جب تک میں اور میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. پھر حضور کی شفاعت کبریٰ کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام بھی شفاعت فرمائیں گے. امت کے اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے. امت کے حفاظ بھی، شہداء بھی، قراء بھی، مجاہدین بھی، سخی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت کرائیں گے. قرآن شفاعت کرائے گا. قرآن کی مختلف صورتیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بشارت دے دی، سورہ ملک کی، سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی، یہ بھی سفارش کروائیں گی اپنے پڑھنے والوں کی. ارے جو کچا بچہ حمل سے گر جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑے گا. اب جن کو عقل کوئی نہیں، جن کو سمجھ کوئی نہیں، جن کو غیرت کوئی نہیں، جن کو دین کا پتہ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھو جی کہ اللہ کے ساتھ جھگڑے گا. کس کی جرت ہے اللہ کے ساتھ جھگڑنے کی؟ یہ جھگڑا لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی دھونس دھمکی نہیں. وہ رب تعالیٰ جل وعلا پہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ایسی دھمکیاں رب تعالیٰ سنتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ یہ جھگڑا پیار والا، ناز والا، محبت والا، ضد والا. کہ جس طرح کوئی بچہ ماں باپ سے ضد کرتا ہے نا، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی، اور آخر کار وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. اسی طرح ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ایک بچہ کچا جو حمل سے گر گیا، ضائع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے حق میں اپنے رب تعالیٰ سے مجادلہ کرے گا، اور آخر کار اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ اے کچے بچے حمل سے گرنے والے، اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے والے، جاؤ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو احباب ذی وقار، رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء کرام، بزرگان دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، ان تمام کو رب تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا. اور اس بات کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. تو خالد حسنین خالد صاحب ایک بہت بڑا نام تھے، آسمان نعت خوانی کا وہ ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نعتیں پڑھیں، اور ان کے بارے میں شنید ہے کہ نماز روزہ کے پابند تھے، اور ان کے بارے میں جتنی بھی خبریں میری بھی ان سے یاد اللہ تھی، بڑی محبت والے بندے تھے، اور بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے غلطیاں ملتیاں سب کچھ ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہو رہی ہیں. اس دنیا میں رہ کے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن امید اپنے رب تعالیٰ جل وعلا سے رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں وعدہ فرما لیا اپنے محبوب بندوں سے، اپنے گناہ گار بندوں کو بھی یہ اعلان کر کے سنا دیا. وعید اس کی اپنی جگہ، لیکن اس نے جو وعدے فرمائے وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے جو گناہ چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. رب تعالیٰ جل وعلا نے اعلان فرما دیا. تو اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحاج خالد حسنین خالد مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان پہ قبر کی منزلیں آسان فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی منزل جو ہے نا وہ قبر ہے. اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو آئندہ کی منزلیں بھی آسان ہوتی جائیں گی. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب تعالیٰ جل وعلا کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے
ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رکھے۔ اگر ہم ان نیک طینت اور پاک ہستیوں کے دامن سے وابستہ رہے تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سے ہمیں یہ امید ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، برائیوں سے دور رکھے گا، کیونکہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو الحمدللہ اچھے ہوں گے۔ اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے کہ جو یہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں فلاں عیب تھا، مغیرہ بن شعبہ میں فلاں عیب تھا، فلاں صحابی میں فلاں عیب تھا، فلاں صحابی میں فلاں عیب تھا، تو جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ فجر میں بھی سوئے ہوں گے، ظہر میں بھی سوئے ہوں گے، عصر میں بھی موت کی نیند، عصر مغرب سب برا حال ہوگا، اور صرف یہ ذہن میں ہوگا کہ کب چار لوگوں میں بیٹھ کے صحابہ کرام پہ تنقید کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد کرے جو امت مسلمہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج مرزا محمد علی انجینئر کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ملحد ہو رہے ہیں، آپ یقین کریں، دھڑا دھڑ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی صحیح نہیں ہیں، اولیاء کرام بھی صحیح نہیں ہیں، علماء کرام بھی صحیح نہیں ہیں، انبیاء کرام بھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کیسا دین ہے کہ جس میں کوئی بندہ محفوظ ہی نہیں ہے؟ تو اس کتاب کو ہم کیسے مانیں کہ جو بابوں تک یہاں تک پہنچی ہے؟ اس کتاب کو ہم کیسے مانیں؟ کیوں کہ جی مرزا جیلمی کے مذہب میں تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ تو جو سمجھ رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بابوں کا دین اگر نہیں ماننا تو یہ کتابیں ساری تو بابوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن بھی ہم تک بابوں کے ذریعے، بزرگ بابوں کے ذریعے پہنچا نا۔ تو وہ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر دین ہی محفوظ نہیں ہے اور دین کی اہم شخصیات ہی محفوظ نہیں ہیں، یعنی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا سارا مذہب، تو یہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کندھوں پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں۔ تو اگر یہی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یہ تو کام خراب ہوتا جائے گا نا۔ تو وہ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ پھر جب وہ کرامات کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ پانی پہ چل کے دکھاؤ، لو جی یہ کیسے جان ماز بچ گئی، عقل مانتی ہے؟ خدا کے بندے، کرامات اگر عقل میں آنے لگ پڑے تو ان کو وہ کرامات کا ایک ہی رہ گئی۔ معجزات کا بھی یہ انکار کرتے ہیں، لیکن صاف نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ہے۔ اب ملحد جو ہے، جب ان کی تقریریں جو سنے گا بندہ اور انتہائی ایکسٹریمزم میں چلا جائے گا، تو اب مجھے آپ بتائیے کہ اب وہ قرآن پہ یقین رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا، وہ قرآن پہ یقین نہیں رکھے گا۔ آہستہ آہستہ وہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا یہ ساری قصے کہانیاں ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے نا یہ ساری کہانیاں ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ساری قصے کہانیاں رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے پہلے پیغمبروں اور امتوں کی بیان کی ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ یہ اے نبی، یہ جو قصہ میں تجھے سنانے لگا ہوں نا، یہ سارے قصوں میں بہترین قصہ ہے۔ سورہ یوسف ابتدائی اس کی آیات پڑھ لیں، قصص الانبیاء، یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ قرآن سے لے کے لکھی گئی ہیں نا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی قصے کہانیاں بیان کی گئیں۔ ہاں تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو اس کے بعد والی کہانیاں یہ جھوٹی ہیں یا من گھڑت ہیں، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا انجینئر ہے۔ یہ لوگوں کے ایمان لوٹ رہا ہے، یہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دور کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس عالم کو سن کے، جس سپیچر کو سن کے آپ کے دل میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لینے لگیں اور دل ان کی طرف سے غافل ہونے لگے اور طرح طرح کے سوال اٹھنے لگیں، تو آپ سوچ لیں کہ آپ اس وقت ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں۔
جب آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں کہ صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، میں بارہا کہہ چکا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، جن کا تزکیہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کو یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یعنی حضور کو تزکیہ نفس کرنے کا منصب ملا، اور معاذ اللہ یہ حال ہوا کہ جو حضور کے صحابہ ہیں حضور ان کا ہی تزکیہ نفس نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ نفس کیا، تزکیہ نفس کیا، تبھی تو رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آ جا، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، آ جا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اگر وہ میں ہوں تو میں تو 14ویں صدی میں پیدا ہوا، مجھے اگر نفس مطمئنہ رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کے صدقے بنایا یا نفس مطمئنہ عطا فرمایا، تو اس کی سب سے پہلا مصداق اور مخاطب کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کا ہی معاذ اللہ تزکیہ نفس نہیں ہوا تو میرا کہاں سے ہوگا؟ اگر ان کا ہو گیا، اگر میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو کچھ بعید نہیں کہ رب تعالیٰ جل وعلا جب میں مروں تو مرتے وقت میرے کانوں میں بھی یہ صدا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اگر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہی نہ مانوں کہ ان کا تزکیہ نفس ہی نہیں ہو سکا، ان کے دلوں میں کدورت تھی، بغض تھا معاذ اللہ ایک دوسرے کے بارے میں، تو رب تعالیٰ مجھے نفس مطمئنہ کی دولت سے سرفراز فرمائے گا؟ وہ تو موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا جب فرشتوں نے گرس مارے۔ تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں خطاؤں لغزیوں سے ان کی درگزر فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔